السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زیان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ہاؤس یوٹیوب چینل۔ دوستو، سائنسدانوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کی گئی تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ آنے والے 16 یا 15 سالوں میں اس قدر موسمی تبدیلیاں رونما ہوں گی کہ زمین پر موسم انتہائی سرد ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آنے والی ان موسمی تبدیلیوں کے دورانیے کو ایک چھوٹے آئس ایج سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم موسموں میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ دوستو، اگر ہم موجودہ موسموں پر غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس وقت زمین پر ان کی اکھاڑ پچھاڑ کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق آج سے صرف 25 سال پہلے تک پاکستان میں موسم گرما تقریباً 150 دنوں کا ہوا کرتا تھا، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث یہ مدت کم ہو کر 120 دن رہ گئی ہے، مگر ان 120 دنوں میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح موسم سرما کا دورانیہ 110 دنوں سے بڑھ کر 140 دنوں تک جا پہنچا ہے۔ لہٰذا ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موسم سرما کا دورانیہ اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو آنے والے چند برسوں میں پاکستان میں موسم گرما اور موسم بہار ناپید ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے زراعت، معیشت اور طرز زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ دوستو، سورج ہر چند سو برس بعد یا اس سے کم و بیش عرصے کے بعد ایک خاص کیفیت سے گزرتا ہے۔ یہ کیفیت اس پر 1 صدی سے نصف صدی تک رہتی ہے، اور سورج پر یہ عہد آخری بار 1646 سے 1715 تک جاری رہا۔ اس خاص کیفیت کی وجہ سے سورج پر موجود دبوں کا کردار انتہائی کم حد تک محدود ہو جاتا ہے، جس کا براہ راست اثر ہمارے موسموں پر پڑتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے سابقہ دور یعنی 1646 تا 1715 کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ماضی کے ان ایام میں امریکہ، یورپ اور ایشیا میں موسم انتہائی سرد ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس عہد میں برطانیہ کا ایک دریا مکمل طور پر جم گیا تھا، جو کہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ انتہائی سردی میں بھی ہمیشہ ٹھہرا ہوا پانی ہی فریز ہوتا ہے، نہ کہ بہتا ہوا۔ اس وقت اس طرح کی سردی کی وجہ سے نہ صرف پورے برطانیہ بلکہ اس کے آس پاس کے ممالک کا موسم انتہائی سرد ہو گیا تھا، بلکہ معاملات زندگی بری طرح سے متاثر ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، سورج پر جب دبوں کی سرگرمیاں کم ترین سطح پر آتی ہیں تو اس کو سورج کی عارضی نیند سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور تازہ اطلاعات کے مطابق 10 سال بعد 2030 کا پورا عشرہ سورج اس عارضی نیند میں گزار سکتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس عشرے میں سورج پر موجود دبوں کی سرگرمیوں میں 60% تک کمی ہو سکتی ہے، جس کے براہ راست اثر زمین پر پڑیں گے اور آنے والا وقت انتہائی سرد ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگرچہ اس بات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس موسم کی عمر کتنی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ماہرین طب کا کہنا ہے کہ اگر آنے والے سالوں میں اس حالیہ تحقیق نے حقیقت کا روپ دھار لیا تو اس کی وجہ سے انسانی اور دیگر مخلوقات کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے قبل از وقت اقدامات کرنے کے لیے عالمی فنڈ کو تشکیل دینا چاہیے، تاکہ اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے عملی کوششوں کا آغاز کیا جا سکے۔ اگر ہم اس کائنات اور اس میں موجود زندگی کے نشیب و فراز کا مطالعہ کریں تو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس کو اس کے خالق نے اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ یہ نہ صرف ایک نظام کے تحت چل رہی ہے بلکہ آنے والی تبدیلیوں کا سامنا کرنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتی ہے، اور اس چیز کا اقرار خود سائنس بھی کر چکی ہے کہ یہ قدرت کا ہی ایک عمل ہے جو ہر چند سو سال بعد سامنے آتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں اور زمین پر زندگی کی عمر کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو یہ موسمی تبدیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت کی ایک نشانی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو قدرت کی ایک وارننگ سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ بقول شاعر کے شام سر پر ہے ٹھکانے کا تعین کر لو،
ورنہ سورج تو سر شام اتر جانا ہے۔ دوستو، اسی شعر کے ساتھ آج ہی اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اس ویڈیو سے اضافہ ہوا ہوگا۔ میں ملوں گا آپ سے کسی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔